سے پوچھنا چاہیے. آج یہی تو سنیوں کا حالت ہے نا. ارے یہ نمازی ہے اس کو کافر کیسے بول دے, یہ داڑھی والا ہے اس کو کافر کیسے بول دے, ہم سے بڑھ کر عبادت گزار ہے اس کو کافر کیسے بول دے. یہ حدیث میں بتایا کہ یہ کشمکش اور ہے, لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ان کے بارے میں کچھ اور ہے, حضور کا حکم ان کے بارے میں کچھ اور ہے. یہ حضرت ابوبکر عمر کے بشری تقاضے تھے کہ دل میں یہ فطری طور پر خیال آیا, واپس آئے کہ حضور سے پوچھو. فرمایا عمر کیا اس کو قتل کیا؟ اللہ کے نبی وہ تو سجدے کی حالت میں. سرکار آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ بندہ اپنے رب سے سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. حضور نے کوئی جواب نہیں دیا, تلوار لے لی. کچھ دیر پھر خاموشی چھائی ہوئی ہے. حضور نے فرمایا کون ہے جو اس کو قتل کرے؟ اب اس بار حضرت علی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. حضور نے تلوار دی اور غیب داں نبی نے ایک جملہ ایسا فرما دیا کہ غیب کی خبر بھی ہو گئی. علی جاؤ اس کو قتل کرو. اب حضرت علی فرماتے, انس کہتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی کے جملے تھے. بعد میں حضرت علی نے ان سے انس سے کہا کہ جس وقت حضور نے مجھے تلوار دی تھی اس وقت میں نے دل میں یہ خیال پختہ کر لیا تھا کہ وہ جس حالت میں ہوں گا. ابو بکر اس کا قیام دیکھ کر لوٹے ہیں, حضرت عمر اس کا سجدہ دیکھ کے لوٹے ہیں. میں مگر کسی اس کے سجدے کو نہیں دیکھوں گا, میں اس کے رکوع اور قیام کو نہیں دیکھوں گا. وہ جس حال میں ہوں گا میں قتل کروں گا. میں مقام مسجد نہیں دیکھوں گا, میں مسجد میں بھی قتل کروں گا, اس لیے کہ میں اس کی عبادت نہیں دیکھوں گا, مصطفیٰ کا قول و فرمان دیکھوں گا. یہ عہد کر لیا حضرت علی نے کہ میں قتل ضرور کروں گا. تو حضور نے علی کے دل کی کیفیت کو بھی جان لیا ہے. کہا علی قسم خدا کہ تو ضرور اس کو قتل کریں گا مگر تو اس کو پالے. بتایا کہ تجھے ملے گا نہیں, تیرا ارادہ تو قتل کا ہے مگر تجھے وہ ملے گا نہیں. حضرت علی کہتے ہیں میں جب گیا دیکھا تو وہ جا چکا تھا. میں نے ادھر ادھر تلاش کیا, نظر نہیں آیا. باہر مسجد کے نکلے دیکھا تو گرد و غبار نظر آئی. ایک شخص سے پوچھا یہ گرد و غبار کیسی ہے؟ کہا یہ قافلہ جا رہا ہے. کہا کیا اس قسم کے ایک نوجوان کو دیکھا؟ کہا وہ اسی قافلے میں تو دیکھا گیا. حضرت علی فرماتے میں پیچھے دوڑا لیکن وہ اہل قافلہ گھوڑوں پر اونٹوں پر سوار تھے, میں پیدل تھا. وہ تیزی کے ساتھ قافلہ بڑھتا رہا, فاصلے بڑھتے رہے. اب یہ پیدل وہ گھوڑے پہ فرق تو پڑے گا نا چال میں. حضرت علی فرماتے یہاں تک کہ وہ قافلہ میری نگاہوں سے اجل ہو گیا. اور میں بڑا افسوس کے ساتھ غمگین حالت میں حضور کے پاس لوٹا کہ کاش وہ مل جاتا تو میں حضور کی خواہش کو پورا کر دیتا, نبی کے دل کو خوش کر دیتا. حضرت علی کہتے جب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا, آقا نے فرمایا علی کیا تو نے اس کو پایا؟ عرض کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو نہیں پایا, اور قسم وحدہ لا شریک کی اگر میں اس کو پا لیتا ضرور قتل کرتا. تو رسول اللہ نے تلوار لی. کہا علی رب کا ارادہ محمد کے ارادے پر غالب آ گیا, رب کو کچھ اور منظور ہے. قسم خدا کی اگر علی تو آج اس کو قتل کر دیتا میری امت کے ایک فتنے کو ختم کر دیتا, میری امت سے ایک فتنہ ختم ہو جاتا. اسی شخص سے ایک نسل نکلیں گی, ایک قوم نکلیں گی, اور اس نسل اور قوم کا یہ عالم ہوگا قرآن خوب پڑھیں گے, بت نہیں پوجیں گے. کیا کریں گے؟ قرآن خوب پڑھیں گے, خوب پڑھیں گے, لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے. قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اتریں گا, پڑھیں گے خوب لیکن حلق سے نیچے نہیں اتریں گا. دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے مگر دین سے ان کا کوئی خود تعلق نہ ہوگا. وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. وہ اللہ کی مخلوق میں قوم عاد اور قوم سمود سے بھی بدترین مخلوق ہوں گے. اے علی جو ان کو قتل کر دے قیامت کے دن اس کے لیے بہترین اجر عظیم ہوگا. یہ حدیث مکمل ہو گئی. اب اس پہ مجھے کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے, حدیث کو رہنے دیجئے. سیرت کے میں نے 3 پہلو بتائے, سیرت کا یہ ایک پہلو. اب آئیے ہو سکتا ہے الابریز کسی کو ہضم نہ ہو رہی ہو. اگر مجمع میں کچھ اہل حدیث بیٹھے ہوں گے وہ کہیں گے پتہ نہیں کون سی الابریز ہے, ہم نے تو کبھی نام بھی نہیں سنا. اچھا چلو بخاری کا تو نام سنا, کہ آج کل بخاری بھی ماننا بند کر دیا ہے. بخاری شریف میں یہ جو میں اب حدیث پیش کر رہا ہوں کتنی جگہ امام بخاری نے لکھا پتہ ہے آپ کو؟ 4 جگہ. ایک جگہ نہیں, صحیح بخاری میں کتنی جگہ؟ 4 جگہ. مگر آج تک کسی وہابی نے یہ حدیث نہیں سنائی ہوں گی آپ کو. میں نے کہا نا وہ سنا دیں گے تو ان کا باطل دھرم نہیں چل پائیں گا نا. 4 جگہ کہاں کا لکھا؟ آئیے کتاب المغازی حدیث نمبر 4286, جلد نمبر 2 ہے بخاری کی کتاب المغازی, اور حدیث نمبر 4286. اور پھر اس کے علاوہ 3 جگہ کہاں ہیں؟ کل 4 بتایا ہے میں نے. حدیث نمبر 1846 پر بھی حدیث موجود ہے.
حدیث نمبر 3044 پر بھی حدیث موجود ہے اور 5808 پر بھی موجود ہے. حدیث کیا ہے؟ اس کے بھی راوی انس ابن مالک ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ مدینے میں ایک شخص آیا مکہ سے ہجرت کے بعد جس کا نام عبد العزیٰ ابن خطل. کیا نام ہے؟ عبد العزیٰ. عزیٰ بت کا نام تھا، بت کا بندہ، وہ عزیٰ ایک بت تھا ان کا. عبد العزیٰ ابن خطل یہ بہت بڑا شاعر تھا، بہت بڑا ادیب تھا. حضور کی خدمت میں آیا مدینے میں، کہا محمد میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، تم پر اسلام لانا چاہتا ہوں، جو ہے ایمان لانا چاہتا ہوں، آپ کلمہ پڑھا دیجئے. آقا نے کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا. مدینے میں کہا رہو، ٹھہرو، یہیں مقیم ہو جاؤ، دین سیکھو اور لوگوں کو دین بتاؤ. ابن خطل وہاں پر قیام کرتا ہے، کچھ روز رہا اور ایک دن موقع دیکھ کر مسلمانوں کے کچھ مال کو لے کر بھاگا. کچھ مال چوری کیا اور مدینے سے بھاگ گیا، اور بھاگنے کے بعد مکہ آیا اور اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا. اور لوگوں سے کہنے لگا کہ محمد جھوٹ کہتا ہے. محمد کا حال یہ ہے کہ جب وحی آتی ہے تو محمد مجھ سے بھی کہتا تھا وحی لکھ لو، تو محمد تو ان پڑھ ہے، کچھ لکھنا جانتے نہیں، پڑھنا جانتے نہیں. وہ کہتا تھا یہ لکھو، ایک دو لائن میں اپنی طرف سے بڑھا بھی دیتا تھا، معاذ اللہ. اور پھر اس نے 2 لونڈیاں پالی. لونڈیا مطلب کنیز. ان کو خریدا. بڑی بہترین آواز کی مالک تھی وہ لونڈیا، اور شاعرہ تھی، شعر کہتی تھی. اور ان کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اشعار میں کیا کرو. وہ حضور کی ہجو بیان کیا کرتی تھی، ایسے اشعار پڑھتی تھی جس میں رسول اللہ کی توہین ہوتی تھی. اور یہ ان کو بازاروں میں کھڑا کرتا، لوگ جمع ہوتے اور اپنی لونڈیوں سے کہتا محمد کی برائی کرو. وہ اشعاروں میں رسول اللہ کی غیبت کرتے، رسول اللہ کی توہین کرتے، حضور کی گستاخیاں کرتے، اور مشرکین ان کو انعام دیتے. سلسلہ چلتا رہا. حضور کو خبریں آتے رہی کہ ابن الخطل نے جو ہے اسلام سے مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، اپنی لونڈیوں کو تیار کیا ہے. حال یہ کہ اللہ کے رسول آپ کی گستاخیاں کرواتا ہے، وہ لونڈی آپ کی گستاخی کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سنتے ناراض ہوتے. پھر ایک موقع یہ آیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں ابن خطل پر قابو پاؤں گا تو اس کو ضرور قتل کروں گا. مکہ فتح ہوا، اور جب اللہ کے نبی مکہ میں فاتح داخل ہوئے، یہ بخاری کے میں نے حوالے دیا، 4 جگہ امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے. صحیح بخاری کے اندر 4 جگہ. سرکار مکہ میں داخل ہوئے، سارے قیدی حضور کی خدمت میں لائے گئے ہیں. اس میں ابو سفیان بھی بحیثیت قیدی کے ہے، اور دوسرے مشرکین بھی ہے، سب جکڑے ہوئے ہیں رسیوں میں اور زنجیروں میں. حضور نے سارے مشرکین کی طرف دیکھا. اب وہ لوگ بھی ہیں اس کے اندر جنہوں نے کانٹے بچھائے ہیں رسول اللہ کی راستے پر، وہ بھی ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو غزوہ احد میں شہید کیا ہے، وہ لوگ بھی ہے جنہوں نے حضور کے چچا کے کلیجوں کو چبایا ہے، وہ لوگ بھی ہے جس نے حضور کے اعزا اقارب کو شہید کیا ہے، وہ لوگ بھی ہے جنہوں نے نبی کے ماننے والوں کے مکانوں کو اور مالوں کو لوٹا ہے. اب سارے مجرم ہیں. اقتدار رسول اللہ کے پاس ہے، قوت سرکار کے پاس ہے، فیصلہ حضور کا ہے، اب جو چاہے سلوک فرمائے. مگر دنیا کا پہلا منصف، دنیا کا پہلا جج جو مجرم سے خود پوچھتا ہے تو کیا پوچھتا ہے؟ فرماتے لوگو تم نے بڑے ظلم و ستم کیے، میرے ماننے والوں کو ستایا، حتیٰ کہ تم نے ہجرت پہ مجھے مجبور کیا، وطن تک چھوڑنے پہ مجھے مجبور کیا. مگر بتاؤ آج تم قیدی ہو، تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ تم بتاؤ میں کیسا سلوک کروں؟ تم اپنے لیے سزا تجویز کرو کہ تمہیں کیا سزا دی جائے؟ تو مشرکین بھی جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بڑے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں. عرض کرتے محمد آپ تو حضرت یوسف سے بھی افضل ہے، آپ تو یوسف کے بھی آقا ہے. یوسف کے 11 بھائیوں نے حضرت یوسف کو مصر کے بازار میں بکوا دیا تھا اور غلام بنوا دیا تھا، مگر حضرت یوسف جب بادشاہ بنے، غلام سے بادشاہ تک پہنچے، بادشاہ ہونے کے بعد انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو یوسف کے بھی آقا ہے، ہم یہی امید کرتے کہ آپ بھی ہمیں معاف کر دیں گے. جب انہوں نے جملہ کہا تو حضور نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا، ان کے جرم نہیں گنوائے، ان کے اعمال کو نہیں بتایا، ان کی بد کرداریوں کے تذکرے نہیں کیے، صرف ایک جملے میں معاف کر دیا. فرمایا جاؤ تم نے میرے بھائی یوسف کے حوالے سے گفتگو کی ہے، آج تم سے کوئی گلہ نہیں، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، تم سب آزاد ہو. ان کی زنجیریں کھول دی جائے، ان کی رسی کھول دی جائے. ابو سفیان آگے بڑھتا ہے جو عرب کا سردار تھا، حالت کفر میں تھا،
کہا محمد قسم خدا کی آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں، آج آپ جس کو چاہتے قتل کر سکتے تھے، جس کو چاہتے جو چاہتے سزا دے سکتے تھے، مگر آپ نے ایک جملے میں سب کو معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی میں آپ سے بڑا متاثر ہوا، یقیناً آپ سچے نبی ہے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بیوی ہندہ آئی جس نے حضور کے چچا کے کلیجے کو چبا لیا تھا کچا، وہ آ کے کہتی ہے محمد میں بھی توبہ کرنا چاہتی ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ سرکار نے کلمہ پڑھایا، اور جو اتنے شدید دشمن تھے جنہوں نے حضور کے چچا کے کلیجوں کو چبایا تھا، حضور نے معافی نہیں کیا بلکہ اپنے